ضابط في هذا المبحث التعيين لتمييز الأجناس، فنية التعيين في الجنس الواحد لغو لعدم الفائدة، والتصرف إذا لم يصادف محله كان لغوا. ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب، والصلاة كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين أو العصرين من يومين بخلاف أيام رمضان، فإنه يجمعها شهود الشهر. فتفرع على ذلك أنه لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم آخر، أو كان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر فصام يوما عن قضاء صوم يومين أو أكثر جاز، بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين لا يجوز لاختلاف السبب، كما إذا نوى ظهرين أو ظهرا عن عصر، أو نوى ظهر يوم السبت وعليه الظهر يوم الخميس. ضابط فی هذا المبحث، اس بحث کا ضابطہ یہ ہے کہ تعیین اجناس میں تمیز کے لیے ہوتی ہے۔ التعین لتمییز الاجناس، تعیین اجناس کی تمیز کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ تعیین کی نیت جنس واحد میں لغو ہے فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور تصرف جب اپنے محل میں نہ ہو تو لغو ہوتا ہے، اور اختلاف جنس کو جانا جاتا ہے اختلاف سبب سے، اور تمام نمازیں مختلف اسباب کی قبیل سے ہیں، حتیٰ کہ 2 دن کی 2 ظہر کی نمازیں یا 2 دن کی 2 عصر کی نمازیں برخلاف ایام رمضان کے، اس لیے کہ ان کو شہود شہر جمع کر لیتا ہے، یعنی ایک ہی سبب میں۔ چنانچہ اسی پر متفرع ہے کہ اگر اس کے ذمے کسی متعینہ دن کی قضا واجب ہو، پھر وہ اس روزے کو رکھے کسی دوسرے دن کی نیت سے، یا اس پر 2 یا زیادہ دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہو، پھر وہ کسی دن 2 یا زیادہ دنوں کے روزوں کی قضا کی نیت سے روزہ رکھے تو جائز ہے، برخلاف اس صورت کے جب وہ 2 رمضانوں کی نیت کرے تو یہ جائز نہیں ہے اختلاف سبب کی وجہ سے، جیسا کہ جب وہ 2 ظہر کی نیت ہے یا ظہر کی نیت کرے عصر کی جگہ، یا ہفتے کے دن کی ظہر کی نیت کرے اور حال یہ ہے کہ اس پر جمعرات کے دن کی ظہر واجب ہے۔ دیکھیے ضابط فی هذا المبحث، گفتگو چل رہی ہے کہ کن عبادات میں تعین نیت ضروری ہے اور کن عبادات میں تعین نیت ضروری نہیں ہے۔ مصنف یہاں سے اس بحث کے لیے ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، جس سے پتہ چل جائے گا کہ فلاں جگہ جو ہے تعین نیت ضروری ہے اور فلاں جگہ تعین نیت ضروری نہیں۔ تو اس بحث کا ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ تعیین اجناس میں تمیز کے لیے ہوتی ہے، یعنی مختلف اجناس میں تعیین تمیز کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور جنس واحد میں تعیین کی نیت یہ لغو ہوتی ہے، یعنی جنس واحد میں تعیین کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں اگر تعیین کی نیت کی جائے گی تو وہ لغو ہوگی، چونکہ وہاں پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اجناس مختلفہ میں تمیز کے لیے نیت تعیین کی ضرورت ہوتی ہے، اور جنس واحد میں تعیین نیت کی حاجت نہیں ہوتی۔ اگر جنس واحد میں تعیین کی نیت کرتا ہے تو وہ لغو ہے۔ مثلا نماز ہے تو نماز اس کا سبب ظاہر وقت ہے، جب سبب ظاہر اس کا وقت ہے، اور ہر وقت کی جو ہے الگ الگ نمازیں ہوتی ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کی ہر جنس الگ الگ ہے، یعنی نماز جو ہے اجناس مختلفہ میں سے ہے۔ مثلا آج کی ظہر کی نماز کا سبب الگ ہے، کل کی ظہر کی نماز کا سبب الگ ہے، یا عصر کی نماز کا سبب الگ الگ ہے، تو گویا اجناس مختلفہ کی قبیل سے ہے، لہذا اس میں تعین نیت ضروری ہے۔ مثلا اگر کسی کے ذمے
2-3 دن کی ظہر کی نماز ہے تو اس صورت میں تعین نیت ضروری ہوگا کہ یہ کل کی ظہر پڑھ رہا ہے یا آج کی ظہر پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی نماز اس کے ذمہ واجب ہے، مثلا آج کی ہی ظہر اسے پڑھنی ہے، تو چونکہ آج کی ظہر کی نماز کا سبب وقت ہے، لہذا اس وقت کے اندر اندر اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، کل کی نہیں پڑھ رہا ہوں، تو کل کی نہیں پڑھ رہا ہوں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی متعین ہے، بس آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، اور اتنی نیت کر لینا ہی اسے دیگر فرائض اور دیگر نمازوں سے علیحدہ کر دے گا۔ چونکہ آج کی ظہر کی نماز کا سبب وقت ہے اور وہ وقت کے اندر جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، دوسری ظہر کی نماز اس کے ذمہ واجب ہی نہیں ہے، تو آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں اتنی تعین کافی ہے جنس واحد میں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں کل کی نہیں پڑھ رہا ہوں یا عصر کی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو جنس واحد میں تعین کی نیت لغو ہوتی ہے چونکہ اس میں فائدہ ہی نہیں ہے۔ تصرف اذا لم يصادف محلہ کان لغوا، اور تصرف جب اپنے محل میں نہ ہو، اپنے محل سے نہ ٹکرائے تو وہ لغو ہوتا ہے۔ تو جنس واحد میں چونکہ تعین کی نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو جنس واحد میں تعین کی نیت کرنا یہ اپنے محل کے علاوہ میں تصرف ہے، محل میں تصرف نہیں ہے، تو چنانچہ یہ لغو ہوگا۔ ہاں اجناس مختلفہ میں تعین نیت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے محل میں ہے تصرف۔ وَيُعْرَفُ اختلاف الجنس باختلاف السبب، اور اختلاف جنس کا پتہ سبب کے اختلاف سے چلتا ہے۔ سبب اگر مختلف ہے تو جنس بھی مختلف ہو جائے گی، جیسے ہر نماز کا سبب الگ الگ ہے تو لہذا ہر نماز الگ جنس کی قبیل سے ہوگی، تو نماز الگ جنس کی قبیل سے ہے۔ والصلاة كلها من قبیل المختلف حتى الظهرين من يومين، اسی کو بتا رہے ہیں، اور تمام نمازیں مختلف جنس کی قبیل سے ہیں۔ آپ کو بتایا کہ ظہر کی نماز کا سبب الگ ہے، کل کی ظہر کی نماز کا سبب الگ تھا، یا آئندہ کل کی ظہر کی نماز کا سبب الگ ہے، عصر کی نماز کا سبب الگ ہے، تو ہر نماز الگ جنس کی قبیل سے ہے۔ تو تمام نمازیں مختلف جنس کی قبیل سے ہیں، حتیٰ کہ 2 دن کی دو ظہر کی نمازیں یا 2 دن کی 2 عصر کی نمازیں، بخلاف ایام رمضان فإنه يجمعها شهود الشہر۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی نماز کے بارے میں کہ نماز مختلف اجناس کی قبیل سے ہے، لہذا اس میں تعین نیت ضروری ہے۔ لیکن آیا رمضان کے روزے، تو کیا وہ بھی مختلف اجناس کی قبیل سے ہے یا جنس واحد ہے؟ تو اس سلسلے میں فقہا کے یہاں اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ پورے مہینے کے روزے کا سبب جو ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی شہود شہر۔ پورے مہینے کے رمضان کے روزوں کا سبب وہ ایک ہے، یعنی شہود شہر۔ لہذا جب سبب ایک ہے تو رمضان کے روزے ایک جنس سے ہوئے، رمضان کے روزے ایک جنس سے ہوئے۔ یہ علامہ سرخسی رحمہ اللہ کی رائے ہے، علامہ سرخسی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ پورے مہینے کے روزوں کا سبب ایک یعنی شہود شہر ہے۔ اور دوسری رائے وہ یہ ہے کہ ہر دن کا روزہ، ہر دن کے روزے کا سبب ہر دن کی صبح کا پہلا حصہ ہے، ہر روزے کی فرضیت کا سبب ہر دن کی صبح کا پہلا حصہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزے رمضان کے روزے جو ہے مختلف اجناس کی قبیل سے ہو گئے، اور یہ رائے ہے قاضی ابو زید وغیرہ رحمہم اللہ کی، قاضی ابو زید۔ تیسرا قول یہ ہے کہ من حیث المجموع، رمضان کے روزوں کا سبب وہ شہود شہر ہے۔ من حیث المجموع، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سبب وہ شہود شہر یعنی ایک ہے، لیکن من حیث الانفراد، ہر روزے کی فرضیت کا سبب وہ ہر دن کی صبح کا پہلا حصہ ہے۔ یہ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ تو صاحب ہدایہ کا جو یہ قول تیسرا قول بیان کیا ہے، یہ گویا اختلافی قول نہیں بلکہ پہلے دونوں قولوں میں تطبیق ہے، یعنی علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے گویا من حیث المجموع رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سبب شہود شہر یعنی ایک بیان کیا ہے، اور جو قاضی ابو زید وغیرہ کی رائے ہے
وہ من حیث الانفراد ہر دن کے روزے کی فرضیت کا سبب ہر دن کی صبح کا پہلا حصہ ہے۔ تو گویا یہ تیسرا قول جو ہے ان دونوں پہلے قولوں میں تطبیق کی ایک شکل ہے۔ یہ تیسرا قول گویا اختلافی قول نہیں بلکہ پہلے دونوں قولوں میں تطبیق کی ایک شکل ہے۔ تو پہلا قول علامہ سرخسی کا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سبب ایک ہے یعنی شہود شہر، اور دوسرا قول وہ قاضی ابو زید کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا سبب یعنی ہر روزے کی فرضیت کا سبب وہ ہر دن کی صبح کا پہلا حصہ ہے۔ اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ من حیث المجموع تو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سبب شہود شہر ہے، اور من حیث الانفراد ہر روزے کی فرضیت کا سبب وہ ہر دن کی صبح کا پہلا حصہ ہے۔ تو یہ ایک تطبیق کی شکل ہو جاتی ہے پہلے دونوں قولوں میں۔ لیکن مصنف رحمہ اللہ نے علامہ سرخسی رحمہ اللہ کے قول کو یہاں پر بیان کیا ہے اور اسی پر مسائل کی تفریع کی ہے۔ چنانچہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سبب شہود شہر یعنی ایک ہے، تو ایک رمضان کے روزے ایک جنس ہوں گے، اور اگلے سال رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سبب وہ الگ ہوگا یعنی شہود شہر۔ تو دو رمضان یا تین رمضان یا متعدد رمضان یہ مختلف اجناس کی قبیل سے ہو جائیں گے، لیکن ایک رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سبب چونکہ شہود شہر ایک ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے ایک رمضان کے روزے وہ ایک ہی جنس کہلائیں گے۔ چنانچہ اب اسی پر مسائل کو کی تفریح کی ہے انہوں نے، اور یہ جو بیان کیا ہے فتفرع علی ذالکا، تو ذالکا کا مشار الیہ یہ شروع سے التعین لتمییز الاجناسی سے یہاں تک جو بیان کیا ہے یجمعها شہود الشہر، یہاں تک کا یہ مشار الیہ ہے اس کا۔ چنانچہ کیا مسئلہ ہے؟ فتفرع علی ذالک انہ لو کان علیہ قضاء یوم بعینہ، کہ اگر کسی کے ذمے کسی متعین دن کی قضا واجب ہے، کسی کے ذمے کسی متعینہ دن کی قضا واجب ہے، مثلا ایک ہی رمضان کے مثلا 5ویں روزے کی قضا اس پر واجب ہے، فصامہ بنیت یوم آخر، پھر وہ کسی دوسرے دن کی نیت سے روزہ رکھ لے، مثلا قضا تو واجب ہے 5ویں روزے کی، لیکن اس نے 10ویں روزے کی قضا کی نیت سے جو ہے وہ روزہ رکھ لیا، تو کیونکہ قضا کی نیت سے اس نے روزہ رکھا ہے تو یہ تعین بھی کافی ہو جاتی ہے، روزہ درست ہو جائے گا، اس لیے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سبب شہود شہر وہ ایک ہے، لہذا یہ ایک ہی جنس ہے اور ایک ہی جنس میں تعین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اگر 5واں روزہ واجب ہے اور اس نے 10ویں روزے کی نیت سے روزہ رکھ لیا یعنی قضا کی نیت سے، تو وہ بھی درست ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، اگرچہ تعین کر لے تو بہتر ہے۔ او کان علیہ قضاء صوم یومین او اکثر، یا اس کے ذمے مثلا ایک ہی رمضان کے 2 یا 2 سے زیادہ روزوں کی قضا واجب ہے، پھر وہ کسی دن 2 یا 2 سے زیادہ روزوں کی قضا کی نیت سے روزہ رکھ لے، یعنی کسی بھی دن تعین نہ کرے کہ فلاں دن کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو چونکہ ایک ہی رمضان کے روزے ہیں، ایک ہی جنس کی قبیل سے ہیں، اس لیے یہ بھی درست ہے۔ فصام یوما عن قضاء صوم یومین او اکثر جاز، تو پہلی صورت بھی جائز ہے اور دوسری صورت بھی جائز ہے، حالانکہ یہاں پر صحیح طریقے سے تعین نہیں پائی گئی، صحیح طریقے سے تعین نہیں پائی گئی۔ پہلی صورت میں تعین نہیں کی اس لیے کہ دوسرے دن کی روزے کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہے، مثلا 5واں روزہ واجب ہے اور پھر بھی جو ہے 10ویں روزے کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہے، یا روزہ واجب ہے 2 یا 2 سے زیادہ اور پھر کسی دن جو ہے بغیر تعین کے 2 یا 2 سے زیادہ کی نیت سے کسی دن روزہ رکھ لیتا ہے، تو چونکہ تعین صحیح طریقے سے نہیں پائی گئی اس کے باوجود روزہ درست ہو رہا ہے۔ وجہ وہی ہے کہ رمضان کے روزے چونکہ ایک جنس کی قبیل سے ہیں، ایک ہی رمضان کے روزے ہیں تو ایک ہی جنس کی قبیل سے ہیں، لہذا بغیر تعین کے اگر قضا کی نیت سے روزہ رکھ لیا تو درست ہے، جائز ہے، ایک روزہ گویا ساقط ہو جائے گا، پھر اگلے دن اس نے بغیر تعین کے روزہ رکھ لیا، دوسرا روزہ ساقط ہو جائے گا۔ بخلاف ما اذا نوى عن رمضانین، برخلاف اس صورت کے جب وہ 2 رمضانوں کی نیت کرے، 2 رمضانوں کی نیت کرے، لا يجوز الاختلاف السببی، تو پھر سبب کے مختلف ہونے سے یہ صورت جائز نہیں ہوگی۔ 2 رمضان کے روزے ہیں تو چونکہ ہر رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سبب الگ الگ ہوتا ہے، یعنی اس سال کے روزوں کی فرضیت کا سبب الگ ہے، پچھلے سال کے رمضان کی روزوں کی فرضیت کا سبب الگ تھا، تو ہر رمضان کے روزے کی فرضیت کا سبب الگ ہوا،
تو مختلف رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سبب مختلف ہوئے، تو یہ مختلف رمضان مختلف اجناس کی قبیل سے ہو گئے، چنانچہ اس میں تعین نیت ضروری ہے۔ مثلا یہ ضروری ہے کہ فلاں سن کے رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو سن کی ضرورت ہے، اس کی تفصیل پیچھے بھی آئی تھی۔ کما اذا نوا ظہرینی، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دو ظہر کی نیت کرے، تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں یا کل کی ظہر پڑھ رہا ہوں، بس مطلق ظہر کی نیت سے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ نیت اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ یا عصر کی جگہ ظہر کی نیت کر لے، تو چونکہ عصر کی فرضیت کا سبب الگ ہے، ظہر کی فرضیت کا سبب الگ ہے۔ او نوا ظہر یوم السبت وعلیہ ظہر یوم الخمیس، ذمے میں واجب ہے جمعرات کے دن کی ظہر، لیکن ہفتے کے دن کی ظہر کی نیت سے وہ جو ہے نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو چونکہ ہر نماز کا سبب الگ الگ ہے، اس وجہ سے یہ نیت کر لینا درست نہیں۔ ایسے ہی رمضان، دو رمضان ہے تو مختلف جنس ہو گئی، اور مختلف جنس میں تعین نیت ضروری ہے۔ یہی صاحب نصب الرایا کا قول ہے، اور قیاس کے مطابق بھی یہی قول ہے۔ وعلى هذا اداء الكفارات لا يحتاج فيه الى التعيين في جنس واحد ولو عين لغا، اور کفارات کی ادائیگی بھی اسی پر محمول ہے کہ اس کی ایک جنس میں تعین کی نیت ضروری نہیں ہے، اور اگر تعین کی تو وہ لغو ہے۔ وفی الاجناس لا بد منه كما حققناه في الظهار من كتابنا شرح الکنز، اور اجناس میں یعنی اجناس مختلفہ میں تعین نیت ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے اس کو اپنی کتاب شرح کنز کے باب الظہار میں تحقیق کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وَأَمَّا فِي الزَّكَاةِ فَقَالُوا لَوْ عَجَّلَ 5 سُودٍ عَنْ 200 درهم سُودٍ فَهَلَكَتِ السُّودُ قبل الحول وعنده نصاب آخر كان المعجل عن الباقي۔ اور بہرحال زکوٰۃ میں تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے 200 درہم کی زکوٰۃ 5 دراہم معجلن ادا کر دی، یعنی ہولان ہول سے پہلے ادا کر دیے، پھر وہ دراہم یعنی 200 دراہم ہلاک ہو گئے ہولان ہول سے پہلے، اور اس کے پاس دوسرا نصاب بھی ہے، تو جو معجلن زکوٰۃ دی گئی ہے وہ باقی کی طرف سے ہو جائے گی۔ وفی فتح القدیر من الصوم ولو وجب علیہ قضاء یومین من رمضان واحد فالاولی ان ینوی اول یوم وجب علیہ قضاؤہ من هذا الرمضانی۔ اور فتح القدیر کے باب الصوم میں ہے کہ اگر اس کے ذمے ایک ہی رمضان کے 2 دنوں کی قضا واجب ہو تو اولا یہ ہے کہ وہ نیت کرے اس پہلے دن کی جس کی قضا اس پر واجب ہے اس رمضان سے، وَإِلَّمْ يُعَيِّنْ جَازَ، اور اگر وہ تعین نہ کرے تو بھی جائز ہے۔ وَقَضَا لُكَانَ مِن رمضانَيْنِ، اور یہی حکم ہے اگر وہ دونوں یعنی 2 قضا 2 رمضانوں کی ہوں، 2 روزوں کی قضا 2 رمضانوں کی ہو، علی المختاری مختار مذہب کے مطابق، حتیٰ لو نوى القضاء لا غیر جازا، حتیٰ کہ اگر قضا کی نیت کی صرف تو یہ بھی جائز ہے۔ ولو وجبت علیہ کفارۃ فطر، اور اگر اس کے ذمے روزہ توڑ دینے کی وجہ سے کفارہ واجب ہو، فصام 61 یوما عن القضاء والکفارۃ، پھر وہ 61 دن کا روزہ رکھے 61 دن روزہ رکھے قضا اور کفارے کی نیت سے، ولم یعین یوم القضاء جازا، اور قضا کے دن کی تعین نہ کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ وعلی ھذا اداء الکفارات، یہ اسی پر تفریع ہے کہ اجناس مختلفہ میں تو تعین ضروری ہے، لیکن جنس واحد میں تعین نیت ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ کفارات کی ادائیگی بھی اسی پر محمول ہے، یعنی مثلا کفارہ یمین ہے تو کفارہ یمین یعنی اس کا سبب جو ہے وہ حنس ہے، وہ ایک ہے، سبب حنس ہے وہ ایک ہے، یعنی قسم کو توڑ دینا یہ ایک سبب ہے، یعنی حنس۔ اب اس کی ادائیگی مختلف کفارات سے ہو سکتی ہے، مثلا کبھی جو ہے ادائیگی ہوتی ہے غلام کو آزاد کر کے، کبھی جو ہے 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا کر، اور کبھی 10 مسکینوں کو کھانا کھلا کر، اور کبھی جو ہے روزہ رکھ کر، لیکن سبب چونکہ ایک ہے یعنی سبب حنس ایک ہے، لہذا اس میں تعین نیت ضروری نہیں ہوگی، اس میں تعین نیت ضروری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کفارات کے اسباب مختلف ہوں، مثلا ایک تو کفارہ یمین اس پر واجب ہے، ایک قتل خطا کی وجہ سے اس پر کفارہ واجب ہے، اور ایک کفارہ ظہار اس پر واجب ہے،
تو اب مختلف کفارات ہو گئے، اور ان کی جنس چونکہ الگ الگ ہے، اسباب الگ ہیں، تو جنس بھی الگ ہوں گی، تو اس صورت میں تعین نیت ضروری ہوگا۔ اب اگر وہ ایک غلام آزاد کر دے اور کفاروں کی تعین نہ کرے، حالانکہ مختلف کفارے اس پر واجب ہے، کفارے دیہار، کفارے یمین، قتل خطا کا کفارہ، تو ایسی صورت میں چونکہ تعین نہیں پائی گئی ہے تو غلام تو آزاد ہو جائے گا، لیکن کفارے کی ادائیگی نہیں ہوگی، کفارہ اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس پر تفریح ہے کہ جنس واحد میں تو تعین نیت لغو ہے، لیکن اجناس مختلفہ میں تعین ضروری ہے۔ وعلی ھذا اداء الکفاراتی، اور کفارات کی ادائیگی بھی اسی پر محمول ہے کہ اس کی ایک جنس میں تعین کی ضرورت نہیں ہے، تعین نیت کی حاجت نہیں ہے۔ ولو عین لغا، اور اگر تعین کی تو وہ لغو ہے۔ وفی الاجناسی لا بد منہ، اور اجناس مختلفہ میں تعین ضروری ہے، کما حققناه فی الظہار من کتابنا شرح الکنزی۔ واما فی الزکاة، اور بہرحال زکوٰۃ میں اسی پر تفریح ہے کہ تعین جنس واحد میں تعین نیت لغو ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس 400 دراہیم ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں آپ، کسی پر 400 دراہیم ہے اور اس نے 200 دراہیم کی طرف سے 5 دراہیم زکوٰۃ کے طور پر معجلاً ادا کر دیے، یعنی ہولان ہول سے پہلے اس نے ادا کر دیے، اور ہولان ہول سے پہلے وہ 200 دراہیم اس کے ہلاک ہو گئے، یعنی جن کی طرف سے اس نے 5 دراہیم نکالے تھے۔ اب ہولان ہول سے پہلے چونکہ وہ ہلاک ہوئے ہیں تو اب اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ان کی طرف سے تو لازم نہ ہوئی، لیکن چونکہ ادا کر چکا ہے تو آیا دوسرا نصاب، یعنی باقی جو 200 دراہیم اس کے پاس ہیں ان کی طرف سے معجلاً جو زکوٰۃ دی گئی ہے 5 دراہیم کی، یہ اس کی طرف سے ہو جائے گا، یعنی باقی کی طرف سے یہ ادائیگی مان لی جائے گی، اس لیے کہ ہولان ہول سے پہلے جب وہ 200 دراہیم ہلاک ہو گئے، ضائع ہو گئے، تو گویا ان میں جو اس نے زکوٰۃ کی نیت سے 5 دراہیم نکالے تھے وہ نیت باطل ہو گئی، اور چونکہ 400 دراہیم یہ تمام جو دراہیم ہیں یہ جنس واحد کے قبیل سے ہیں، لہذا جنس واحد میں تعین نیت لغو ہوتی ہے، لہذا اس کی یہ نیت جو اس نے 200 دراہیم کی طرف سے 5 دراہیم دیے تھے اور وہ 200 دراہیم ہلاک ہو گئے، یہ نیت اس کی باطل ہے، اور باقی جو 200 درہم اس کے پاس ہیں اور ان پر ہولان ہول ہو گیا ہے، سال گزر گیا ہے، اس کی طرف سے یہ 5 دراہیم مان لیے جائیں گے۔ دیکھو اس کو، لو عجل 5 سود عن 200 درہم سود فہلکت السود قبل الحول وعنده نصاب آخر کان المعجل عن الباقی، اگر 5 دراہیم معجلاً ادا کر دیے 200 درہم کی طرف سے، پھر وہ 200 دراہیم ہلاک ہو جائیں ہولان ہول سے پہلے اور اس کے بعد دوسرا نصاب بھی ہو، تو جو زکوٰۃ معجلاً دی گئی ہے وہ باقی کی طرف سے ہو جائے گی، وفی اس لیے کہ یہ تمام کے تمام دراہیم ایک جنس کی قبیل سے ہیں، اور جب ایک ہی جنس کی قبیل سے ہیں تو جنس واحد میں تعین لغو ہوتی ہے۔ وفی فتح القدیر من الصوم ولو وجب علیہ قضاء یومین من رمضان واحد، اور فتح القدیر کے باب صوم میں ہے کہ اگر کسی کے ذمے ایک ہی رمضان کے 2 روزوں کی قضا واجب ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس پہلے دن کی نیت کرے جس کی قضا اس پر واجب ہے اس رمضان سے، یعنی بہتر اور مناسب طریقہ تو یہی ہے کہ جب ایک رمضان کے 2 روزے اس پر واجب ہیں تو اس کو جو ہے وہ اس طرح سے نیت کرے کہ پہلے روزے کی میں قضا کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہوں، مناسب طریقہ تو یہ ہے۔ وَإِلَّمْ يُعَيِّنْ جَازَ، لیکن اگر تعین نہ کرے مطلق قضا کی نیت سے روزہ رکھے تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ وَقَضَى لَوْ كَانَ مِن رَمْضَانَيْنِ، ایسے ہی اگر وہ یعنی وہ دونوں قضا کے روزے من رمضانین 2 رمضانوں کے ہوں، علی المختاری تو مختار مذہب کے مطابق یہی حکم ہوگا، حالانکہ پیچھے کیا بیان کیا تھا، پیچھے بیان کیا تھا کہ اگر 2 مختلف رمضانوں کے روزے ہوں تو چونکہ ان کا سبب الگ الگ ہے لہذا اس میں تعین نیت ضروری ہے، لیکن یہاں پر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دوسرا جو قول بیان کیا ہے یہ صاحب فتح القدیر کا ہے، اور پہلا قول جو تھا وہ صاحب نصب الرایہ کا تھا، اور دونوں کے اقوال میں پیچھے جو ہے تھوڑی تطبیق بھی دی گئی تھی کہ صاحب نصب الرایہ کا قول تو یہ تھا کہ اگر 2 مختلف رمضان کے روزے ہیں اور وہ مطلق قضا کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو روزہ درست نہیں ہوگا، تعین نہیں پائی گئی تو روزہ درست نہیں ہوگا، اور یہاں صاحب فتح القدیر کا مسلک بیان کیا ہے کہ 2 مختلف رمضان کے روزے ہیں اور مطلق قضا کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، لیکن مطلق قضا کی نیت میں یہ بڑھانا ضروری ہوگا کہ اس نے مطلق قضا کی نیت سے تو روزہ رکھا، لیکن ان روزوں میں یعنی اس مطلق نیت میں یہ ضروری ہے کہ اس نے جو اس کے ذمہ قضا روزے ہیں ان میں سے پہلے روزے کی گویا اس نے نیت کی ہے،
جو اس پر قضا روزے واجب ہیں ان میں سے اس نے پہلے روزے کی نیت کی ہے، تو گویا اس مطلق کو تھوڑا سا مقید کر دیں گے تو دونوں اقوال میں تطبیق ہو جائے گی۔ وَقَضَى لَوْ كَانَ مِن رمضانین، اور یہی حکم اس صورت میں ہے اگر وہ دونوں دو رمضانوں کے ہوں مختار مذہب کے مطابق، حتیٰ لو نول قضاء لا غیر جازا، حتیٰ کہ اگر اس نے قضا کی نیت سے روزہ رکھا صرف، یعنی صرف قضا کی نیت کی، تو یہ صورت بھی جائز ہے، لیکن مطلق قضا کے ساتھ جو ہے یہ ضروری ہوگا اس میں کہ اس کے ذمہ جو قضا کے روزے ہیں ان میں سے پہلا روزہ یہ رکھ رہا ہے، اور اتنی تعین کافی ہو جائے گی، لہذا صاحب فتح القدیر اور صاحب نصب الرایہ کے اقوال میں تطبیق ہو جائے گی۔ وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ فِطْرٍ، اور اگر اس کے ذمے روزہ توڑ دینے کی وجہ سے کفارہ واجب ہے، تو روزہ توڑ دینے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے، مثلا جان بوجھ کر کسی نے روزہ توڑ دیا ہے تو ایک تو اس روزے کی قضا واجب ہے، پھر مسلسل 60 روزے اسے رکھنے ہوتے ہیں، تو اگر کسی نے 61 روزے قضا اور کفارے کی نیت سے رکھ لیے اور قضا کی تعین نہیں کی تو یہ صورت بھی جائز ہو جائے گی، یہ صورت بھی جائز ہو جائے گی۔ حالانکہ ابھی پیچھے بتایا تھا، اعتراض ہوتا ہے اس پر کہ ابھی تو آپ بتا رہے تھے کہ اسباب کے اختلاف سے اجناس مختلف ہو جاتی ہیں، تو قضا روزے کی فرضیت کا سبب الگ ہوتا ہے، قضا روزے کا سبب الگ ہے، اور کفارے کے روزے کا سبب الگ ہے، تو یہاں اس نے قضا کی تعین نہیں کی ہے تو اس کے روزے درست نہ ہونے چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہاں بات تو یہی ہے، لیکن یہاں پر عرفی طور پر یہی ترتیب ہے، عرفن جو ہے یہی ترتیب متعین ہے کہ پہلے قضا کا روزہ رکھا جاتا ہے اور پھر بعد میں کفارے کے روزے رکھے جاتے ہیں، چنانچہ یہاں پر یہ عرفی تعین نیت تعین کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ عرفی طور پر جو یہ بات متعین ہے کہ پہلے قضا کا روزہ رکھا جاتا ہے اور پھر بعد میں کفارے کے روزے رکھے جاتے ہیں، اور یہاں پر اس نے مطلق قضا اور کفارے کی روزے کی نیت سے جو ہے اس نے 61 روزے رکھے ہیں، تو ہر روزے میں قضا اور کفارے کی نیت ہے،